دوستو تاریخ کے پنوں کی سیاہی بننے والا فرعون جو خدائی کے دعوے کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہلاک کر کے دنیا کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو فرعون مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدبخت اور ظالم بادشاہ گزرا ہے جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور لوگوں سے زبردستی اپنی پوجا کرواتا تھا۔ اس بدبخت فرعون کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو ہلاک کیا تو اس بدبخت کی لاش کو نہ تو پانی نے اور نہ ہی مٹی نے قبول کیا، بلکہ اس بدبخت کی لاش قیامت تک یوں ہی سڑتی اور گلتی رہے گی اور رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرعون کی شادی کیسے ہوئی، فرعون نے مصر کی سب سے حسین و جمیل خاتون سے شادی کیسے کی، اور اس عورت سے فرعون کی کتنی اولادیں پیدا ہوئی۔ اس کائنات کے سب سے بڑے گناہگار اور کافر کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کیوں عطا فرمائی، اور وہ کون سا ایسا کام تھا جو فرعون کی بیوی نے کیا جس کی وجہ سے اس دنیا کے سب سے بڑے کافر کی بیوی جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوگی۔ دوستو فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور جب اس فرعون نے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے مصر کی سب سے خوبصورت عورت کا انتخاب کیا جس کا نام آسیہ تھا۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شادی کا پیغام بھیجا۔ یاد رہے کہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا تھا۔ جب حضرت آسیہ علیہ السلام کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ علیہ السلام کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم اور بربریت کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن فرعون چونکہ مصر کا بادشاہ تھا اس لیے اس نے اپنی طاقت اور زور کے بل پہ حضرت آسیہ سے شادی کر لی، اور دھمکی دی کہ اگر حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون سے شادی نہ کی تو وہ ان کے والدین کو قتل کر دے گا۔ فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پہ حضرت آسیہ علیہ السلام سے شادی تو کر لی، لیکن شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو فرعون سے محفوظ رکھا، اور فرعون حضرت آسیہ پر قادر نہ ہو سکا۔ دوستو اس حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعون اپنی شادی کی پہلی رات جب حضرت آسیہ کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ پاک نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا، اور کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ علیہ السلام کے قریب نہ جا سکا۔ اس طرح اللہ تعالی نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی عظمت کو محفوظ رکھا۔ کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ فرعون کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مصر کے طبیبوں نے فرعون کو ساری زندگی کے لیے ہم بستری کرنے سے منع کر دیا تھا۔ حضرت آسیہ چونکہ ایک ایسے بادشاہ کی نسل میں سے تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اسلام قبول کر لیا تھا، لہٰذا حضرت آسیہ ایک پاک دامن اور نیک خاتون تھی۔ ایک طرح سے یہ حضرت آسیہ کی کرامت ہی تھی کہ اللہ پاک نے ان کو فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ فرعون کی کتنی اولادیں تھی۔ دوستو بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون کی صرف ایک بیٹی تھی، لیکن اس پر بھی کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ در حقیقت وہ فرعون کی لے پالک اولاد تھی جسے فرعون نے کسی سے لے کر پالا تھا، کیونکہ حضرت آسیہ کو اللہ پاک نے فرعون کے شر سے محفوظ رکھا تھا، اس لیے ان میں سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اس کائنات کے سب سے بڑے کافر کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں کیوں شامل کیا، اور وہ ایسی کون سی نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کافر کی بیوی کو جنت عطا کی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ خوف اور وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ فرعون نے نجومیوں کو بلا کر ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے محل کو نیست و نابود کر دے گا اور تم سے تمہاری سلطنت چھین لے گا اور تمہارا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فرعون نے جب یہ تعبیر
سنی تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں اب کوئی بھی لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکی کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کو اللہ کے حکم پر ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ ایک نہر فرعون کے محل کے پاس بہتی تھی۔ یہ صندوق تیرتا ہوا اللہ پاک کے حکم سے اسی کے محل میں چلا گیا۔ فرعون نے جب یہ صندوق دیکھا تو اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے محل کے اندر لا کر کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ اس صندوق کے اندر کیا ہے۔ جب اسے کھولا گیا تو اس صندوق کے اندر ایک انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت بچہ نکلا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام اس بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوئی اور حضرت آسیہ علیہ السلام نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا۔ صندوق کھولنے کے بعد حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، اے فرعون، یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا اسے قتل نہ کرنا۔ تو فرعون نے کہا کہ اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی حضرت آسیہ کی طرح ہدایت عطا فرما دیتے اور اس کو حضرت آسیہ علیہ السلام کی طرح ایمان سے نوازتا، لیکن اس بدبخت فرعون کی قسمت میں ایمان تھا ہی نہیں، اسی وجہ سے اس بدبخت نے اس بات کا اقرار نہیں کیا۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے کافرانہ اور ظالمانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا اور محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپا کر رکھا، لیکن جب فرعون بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے اپنے آپ کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ علیہ السلام کھل کر میدان میں آ گئی اور اس بدبخت کے اس عمل کی سخت مخالفت کرنے لگی۔ جیسے ہی فرعون بدبخت کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام پر بھی ظلم ڈھانا شروع کر دیے اور ہر روز حضرت آسیہ علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچانا شروع کر دی، لیکن فرعون بدبخت کا بے انتہا ظلم بھی حضرت آسیہ علیہ السلام کے ایمان کو کمزور نہ کر سکا۔ فرعون نے بہت کوشش کی کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو ایمان سے دور کر دے اور دوبارہ اسے کفر کی طرف لے آئے، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنا دیا اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا نام پکارتی رہی اور اللہ پاک کی عبادت میں ہی مصروف رہی۔ اس کے علاوہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا فرعون اس پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتا اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا۔ ایک مرتبہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم میں مومن الفرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت میں اتر آئی۔ فرعون نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی کھلم کھلا اس کی مخالفت کر رہی ہے تو فرعون کے اندر غضب کی آگ بھڑک اٹھی، تو اس نے اپنی بیوی کو بہت ہی عبرت ناک طریقوں سے تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی۔ اس ظالم بادشاہ نے اس پاک دامن عورت پر بہت بڑے بڑے ظلم ڈھائے۔ فرعون کے ظلم کی انتہا یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے اندر کیلیں جڑ دی، یہاں تک کہ حضرت آسیہ علیہ السلام ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے سینے پر گرم پتھر رکھے اور ان پر پانی بند کر دیا، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے ظلم اور جبر کرنے کے باوجود بھی حضرت آسیہ علیہ السلام ایمان پر قائم رہی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت پر ثابت قدم رہی۔ کچھ روایات میں تو یوں بھی آتا ہے کہ فرعون بدبخت نے حضرت آسیہ علیہ السلام پر اس قدر ظلم ڈھائے کہ ان کی کھال تک اتروا دی اور ان کے اوپر ایک چٹان گرا دی، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ علیہ السلام شہید ہو گئی۔ اس طرح حضرت آسیہ علیہ السلام نے ایک فرعون کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اپنا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر قائم رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ یہی وہ نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوں گی۔
میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رہنے اور اپنی زندگی ایمان پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔